نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ حضرات کے سامنے رزق میں خیر و برکت کے مختلف طریقے جو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے اور فقہائے کرام نے، محدثین اور مفسرین کرام نے نقل فرمائے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور پھر اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں. جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ انشاءاللہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا. پہلا دروازہ نماز ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت ہمیشہ کے لیے اٹھا دی جاتی ہے. وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اور دوسرا دروازہ استغفار ہے. جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. اور تیسرا دروازہ صدقہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا. انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ پاک اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا. چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے. جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے. جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا. لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. چھٹا دروازہ رزق میں خیر و برکت کا حج اور عمرے کی کثرت کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا اور چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے. برادران اسلام، 7واں دروازہ رزق میں خیر و برکت کا وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا. ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق کرتے ہوں. 8واں دروازہ کمزوروں پر صلہ رحمی کرنا ہے. غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے. 9واں دروازہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرنا. جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک اسے دے گا اور اسے ضرور دے گا، جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا. 10واں دروازہ رزق میں خیر و برکت کا وہ اس احکم الحاکمین اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننا. انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے. لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اس کا قرآن کریم میں وعدہ ہے. اور 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا. مسکرا کر داخل ہونا یہ سنت بھی ہے. حدیث رسول کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ فرماتا ہے میں رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے. 12واں دروازہ رزق میں خیر و برکت کا معزز سامعین و ناظرین وہ ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا. ایسے شخص پر کبھی بھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنے ماں باپ اور والدین کا فرما بردار ہو. 13واں دروازہ رزق میں خیر و برکت کا وہ ہے ہر وقت باوضو رہنا. جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں اللہ کبھی کمی نہیں لاتا. 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا.
جس سے رزق میں ہمیشہ برکت رہتی ہے اور رزق ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، چاش کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا۔ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنا، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ اور 16واں دروازہ، اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا۔ جو شخص جتنا صدق کے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اس پاک بارگاہ کے اندر یہ دعا کریں کہ یا اللہ، یہ جو 16 دروازے رزق کے آپ نے مقرر فرمائے ہیں، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندگی اسلام والی اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔